نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں مکمل فرمائی۔ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کے مسلمان ہو جانے کے بعد، ایمان کے قبول کر لینے کے بعد، اس پر اولین واجب اعمال صالحہ کی پابندی اور اعمال صالحہ کا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 جگہ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایسی کئی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بڑا ضروری ہے۔ ایمان دل سے یقین، زبان سے اقرار اور اپنے بدن سے عمل کے کرنے کا نام ہے۔ ایمان یہ دل کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے اور انسان کے اپنے بدن کے اعمال کا نام ایمان ہے۔ صرف زبانی اقرار کو ایمان نہیں کہا جاتا، صرف دل کی تصدیق کو، دل کے یقین کو ایمان کا درجہ، ایمان کا مقام نہیں دیا جاتا، بلکہ زبان کے اقرار کے ساتھ
اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں، کیونکہ ایمان انہی اعمال صالحہ کے ذریعے بہت زیادہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا اور بلند ہوتا جاتا ہے، اور اگر یہی اعمال صالحہ کم ہوتے جائیں، انسان کی زندگی میں اعمال صالحہ نہ ہو، تو یہی ایمان گھٹتا، کمزور ہوتا اور زمین کے نچلی تہوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ایمان اعمال صالحہ کی بدولت جب بکثرت بندہ نیک کام کرنے لگے تو پہاڑوں کی بلندیوں تک، اونچائیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہی اگر زندگی میں اعمال صالحہ نہ ہو تو زمین کی تہوں کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایمان دراصل عمل صالح کا نام ہے۔ عمل صالح ہو تو ایمان باقی ہے، عمل صالحہ نہ ہو تو ایمان کا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل صالحہ میں نماز بھی داخل ہے، عمل صالحہ میں روزے بھی داخل ہے، عمل صالحہ میں صدقات و زکوات بھی داخل ہے، عمل صالحہ میں حج بیت اللہ بھی داخل ہے۔ یہ چاروں کے چاروں اسلام کے چار عظیم ارکان ہیں۔ وہیں پر اعمال صالحہ میں آپ کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی داخل ہے، آپ کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر معاملہ بھی داخل ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے، تجارت حلال طریقے سے بغیر دھوکے کے کرنا اعمال صالحہ میں داخل ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، اپنی زبان کو بہتر بنانا، اپنے دیر دور کو لباس کو اسلام کے احکام کے مطابق رکھنا اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ معاملات میں ایماندار ہونا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ غیبت نہ کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، یہ تمام کے تمام اعمال صالحہ میں داخل ہیں۔ جب تک کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کا ایمان مضبوط ہے، بہتر ہے اور اس کا ایمان اپنے کمال کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر یہ اعمال اس کی زندگی میں نہ ہو تو ایمان کمزور پڑتے جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس طریقے سے کپڑا پہنتے پہنتے پرانا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایمان کو اعمال صالحہ کے ذریعے قوت نہ ملے تو ایمان کمزور سے کمزور دلیل پڑتے جاتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نئی آیت کو نازل کرتا، جب کوئی نیا حکم دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی بات سے روکتا، کسی بات کا حکم دیتا، تو اللہ کے احکام ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی کا سبب بنتے، مضبوطی کا سبب بنتے، کیونکہ اس پہ عمل کرتے، اس پہ عمل پیرا ہوتے، اس پر ایمان لاتے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیں، جتنے اعمال صالحہ ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنی زندگی میں شامل کریں گے، ایمان ہمارا زیادہ ہوگا، مضبوط ہوگا، ایمان ہمارا بڑھے گا، اور جتنی بدعملی ہوگی اللہ تعالیٰ ایمان کو اتنا ہی کمزور سے کمزور ترین کرتے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایمان کی تعریف میں علماء کرام نے جو لکھا، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والعمل بالارکان تزيد بطاعة الرحمن وتنقص بطاعة الشیطان۔ فرمایا کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، دل کی تصدیق ہے، اپنے بدن سے عمل کر کے دکھانے کا نام ہے، اور یہ ایمان اللہ کی رحمان کی اطاعت سے بڑھتے جاتا ہے، اطاعت کی وجہ سے مضبوط ہوتے جاتا ہے۔ شیطان کی اطاعت میں پڑیں گے، اللہ کی رحمان کی نافرمانی کریں گے تو ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتے جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تعریف میں علماء نے ذکر کیا کہ ایمان عمل صالح کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر انسان کے دل میں باقی رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان اگر کسی گناہ میں شامل ہو جائے، کسی نافرمانی کا شکار ہو جائے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے بدن سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرنے لگتا ہے، زنا کی حالت میں ہوتا ہے تو ایمان اس کے بدن سے نکل کر کے اس کے بدن سے تھوڑا اوپری پر چلا جاتا ہے، جیسے کوئی سائبان ہو ویسی دوری اس کے بدن کے درمیان ہو جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، عمل فاسدہ اگر ہو، بدعملی
تو یاد رکھے ایمان دلوں سے نکلتے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم تمام کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا, ہم تمام کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ قیامت سے قریب کچھ ایسے دن آئیں گے کہ ایمان کی حالت میں بندہ صبح کرے گا تو شام ہوتے ہوتے ایمان اس کا ختم ہو جائے گا. شام کی حالت ایمان میں ہوگی, صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان نکل جائے گا. یہ وہ کمزور ایمان ہے, یہ وہ کمزور ایمان ہے کہ جن کو اعمال صالحہ سے طاقت نہ ملی, انسان نے اعمال صالح کر کے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی, ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ گھنٹے گزرے نہیں کہ ایمان اس کے دل سے نکل گیا, اسلام سے غائب ہو گیا. معزز حاضرین, اپنے ایمان کی تقویت کی, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے. معزز حاضرین, اعمال صالحہ اس کا سب سے بڑا تعلق انسان کی اپنے دل و نیت سے ہوتا ہے. انسان اپنی نیت کو درست رکھے, اللہ کی رضا مطلوب ہو, اللہ کو خوش کرنا اس کی اعمال صالحہ کا مقصد ہو, تو یہ اعمال صالحہ اس کے کام آتے ہیں, اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں, اس کے ایمان کو قوت پہنچاتے ہیں. اور اگر یہ اعمال صالحہ دنیا کے لیے کی جائے, دنیا کے کسی فائدے کے لیے کیے جائے, یہی اعمال صالحہ اپنے کسی دنیا کے مقصد کے پانے کے لیے کیے جائے تو دنیا کا مقصد تو مل جائے گا, اپنی جو مراد ہے اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے ہو سکتا ہے مل جائے تو مل جائے, لیکن اعمال صالحہ اس کے ایمان کو مضبوط نہیں کر پائیں گے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا وانما لكل امرئ ما نوى, ہر انسان کو اس کے عمل کے بدلے وہی ملتا ہے جس نے اس کی نیت کی ہو. اللہ کے نبی نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فرمایا اللہ کے نبی نے مثال ہجرت کہ جس میں انسان اپنی دنیا کو, اپنے گھر بار کو, اپنے گاؤں کو, اپنے رشتے داروں کو, سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر نکل جاتا ہے. اللہ کی خاطر اپنی پوری دنیا, اپنی پوری کمائی, اپنی پوری جائیداد, اپنے پوری شراب قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتا ہے. ایسے عظیم عمل کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی ہجرت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول ہو تو اللہ اور اس کے رسول اسے ملیں گے, اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا پر زندگی ہو, جس کی ہجرت کا مقصد کسی بیوی کسی عورت سے نکاح کرنا ہو یا دنیا کا کوئی اور مقصد ہو, تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اس کی ہجرت کے بدلے میں اسے وہی ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. جس کے لیے اس نے ہجرت کی وہی چیز اسے ملے گی. تو معزز حاضرین, اتنے عظیم قربانی کا ذکر کر کے اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کر دی کہ اتنا بڑا عمل صالح اگر نیت ٹھوس نہ ہو, اگر نیت خالص نہ ہو تو یاد رکھیں یہ عمل اس کی دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی فائدہ پہنچا دے تو پہنچا دے, آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. معزز حاضرین, عمل صالح یاد رکھیں, عمل صالح ایمان کے لیے مضبوطی کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور یہ اسی وقت صحیح ہوگا جیسا میں نے بھی کہا کہ نیتوں میں اگر درستگی ہو, نیتوں میں اگر اخلاص للہیت ہو, اللہ کی رضا پانا اگر مقصود ہو, تو بے شک اعمال صالحہ انسان کی زندگی کو مضبوط سے مضبوط ترین کرتے جاتے ہیں, ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین کرتے جاتے ہیں. اور اگر یہ اعمال صالحہ برائے نام ہو, دکھائے کے لیے ہو, دیکھا دیکھی ہو, لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر ہو, تو یاد رکھیں اعمال صالحہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. یہ اعمال صالحہ زندگی بھر اگر کوئی بندہ کر دے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے بہت سی حدیث ایسے باتوں سے مستقل سنی ہو, خاص طور پر وہ حدیث کہ جس کے اندر بنانا سب سے پہلے ایک مجاہد کو جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی, ایک بڑے مالدار کو جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, ایک بڑے ہی بہترین عالم کو جس نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں لگا دی, ان تمام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہوئے یہ کہے گا کہ تم سب نے جو ہمارے صالحہ کیے, تمہارا مقصد دنیا پسندی تھا, تمہارا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا, وہ تو تمہیں زندگی ملنی تھی مل گئی, اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر ثواب نہیں ہے. ان کو ان کے چہروں پر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دیں گے, جہنم میں ڈال دیں گے. تو معزز حاضرین, اپنی زندگی میں اعمال صالحہ مسلسل رکھنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا ہی صحیح, چھوٹے سے کام ہی صحیح, لیکن پورے اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ, لوگوں کو دیکھا دیکھی, ایک دکھانے کی خاطر, چل چلاؤ کی خاطر کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ کیا کہے گا, وہ نہ کیا تو یہ کیا کہے گا, دیر سے جاؤں گا خدا کی نظر پڑے گی, جلدی جاؤں گا خدا دیکھ لے گا,
جسم کے تمام خیالات نیتوں کو نکال کر کے صرف اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر کے اعمال صالحہ کریں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اور اعمال صالحہ کو ہمارے ایمان کو جنا بخشنے والا عمل بناتا ہے، ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اعمال صالحہ کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے ان میں تین چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو وہ عمل صالح نہیں کہلاتا، وہ نیکی نہیں کہلاتی۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی بات، جیسا میں نے ابھی کہا کہ مقصد اللہ کی رضامندی ہو، مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، یہ سب سے پہلا عمل ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی نیت ہونی چاہیے۔ اور باقی دو چیزیں، ایک اللہ کی پکڑ کا خوف ہو اور دوسرا اللہ کی رحمت کی امید ہو۔ یہ تین چیزیں اگر انسان کی زندگی میں اس کے اعمال صالحہ میں ہوں گی تو وہی نیکیاں کہلائیں گی، اور اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو اعمال صالحہ نہیں کہلاتے۔ اور اللہ نے مثال پیش کی کہ جیسے کوئی پرندہ اڑنا چاہتا ہو، پرواز کرنا چاہتا ہو، تو اس کے حق میں سب سے بڑی تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک اس کا سر، جس سے وہ توجہ متعین کرتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، کس سمت میں اسے اڑنا ہے۔ بغیر سر کے پرندے اڑ نہیں پاتے، بغیر سر کے پرندے اڑ نہیں پائیں گے، بغیر توجہ کے اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے۔ تو پرندے کی پرواز میں سب سے پہلے اس کے سر کی حیثیت ہے کہ وہ کس لیے، کس جہت پر، کس جگہ اسے اڑنا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کس بنیاد پر، کس نیت سے ہمیں کرنے ضروری ہیں، اس کو بندہ اپنے دل میں لا دے۔ اور اس کے بعد تو بڑی اہم چیز ہے پرندے میں دو پر ہوتے ہیں، پروں کا ایک دوسرے کا متوازن ہونا، دونوں پروں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ تو میں سے ایک پر بھی اگر کمزور پڑ جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا، درمیان میں گر جائے گا، اس کی زندگی میں خطرہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو اللہ سے اس کی رحمتوں کی امید پوری رکھنی چاہیے، اور وہیں پر اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی اسے مکمل ہونا چاہیے۔ یہ دونوں اس کی پرواز کے پر ہیں، اعمال صالحہ کے درست ہونے کے میزان ہیں۔ یہ اگر دونوں برابر ہوں گے، خوف بھی اس کے دل میں اتنا ہی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کے پاس میرے اعمال نہ ہو جائے، ڈر بھی اسے اللہ کا اتنا ہونا چاہیے کہ کہیں اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کہیں ریجیکٹ نہ کر دے، اور وہیں پر امید بھی ضرور رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری کمزور اور کمیوں کے ساتھ ہونے والے اعمال صالحہ کو قبول فرما دے۔ امید بھی اسے اتنی ہو، ڈر بھی اسے اتنا ہو، ان دونوں کے ساتھ ہو، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی خاطر اعمال صالحہ کرے گا، اس کی پرواز بالکل صحیح ہوگی، اس کی زندگی بالکل صحیح ہوگی، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر پائے گا۔ اور ایسے ہی لوگ اعمال صالحہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو نیکیوں پر نیکیوں کی توفیق مزید عطا کرتے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعمال صالحہ پر خاتمہ بھی عطا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ بعض اوقات لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، جنتیوں کے کام کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بارش ایک گز ہے۔ کوئی برا عمل کر کے جہنم رسید ہو جاتے ہیں، کوئی برا عمل کر کے جہنم رسید ہو جاتے ہیں، تو معزز حاضرین ان کی زندگی بھر کے اعمال صالحہ اس کے آخری وقت میں کام نہ آ سکے، برائی اس سے ہو گئی، نافرمانی اس سے ہو گئی، جس کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اور اللہ نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاص میں کمی ہوگی، دکھانے کے لیے اس نے کام کیے ہوں گے، لوگوں کے چلتے چلاتے اس نے کام کر لیے ہوں گے، باپ دادا کے طریقے کو لے کر کے وہ چل رہا ہوگا۔ اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کا کلمہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رحمتوں سے امید رکھنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہ چیزیں اس کے دل میں ہو سکتا نہیں ہوں گی۔ تو ایسے حالت میں یاد رکھیں اس کو اعمال صالحہ فائدہ نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ کسی برے عمل کو کر کے آخری میں مر جاتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، مسلمان ہو جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یا پھر لوگوں کے دیکھا دیکھی بعض نیکیوں میں شامل ہو جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، نیت خالصہ کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی رحمتوں سے امید
امید رکھتے ہوئے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, اللہ کے قہر کا خوف رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کریں گے تو یہ اعمال صالحہ ہماری زندگیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ اعمال صالحہ کے ذریعے ہماری حفاظتیں کرتا ہے, اور یہی اعمال صالحہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں جانے کا, جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں, اللہ کی رضامندی کا سبب بنتے ہیں. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اعمال صالحہ اگر کیے جائیں, نیک اعمال کیے جائیں, تو یاد رکھیں یہی نیک اعمال ہمیں کام دیں گے. ورنہ ظاہری طور پر جتنا نیک اعمال کا ڈھول بندہ رچ لے, جتنا لوگوں کے ساتھ چل چلاؤ میں کام کر لے, تو یاد رکھیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ جب کسی منافق کی موت ہوتی ہے, اسے اس کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, فرشتے آ کر کے اسے اٹھاتے ہیں, اٹھا کر کے سوالات کرتے ہیں اللہ کے دین کے تعلق سے, اللہ کے نبی کے تعلق سے. تو جو منافق ہوگا, جس نے دکھانے کے لیے کام کیے ہوں گے, دکھانے کے لیے اعمال صالحہ کیے ہوں گے, یاد رکھے اسے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا, کوئی جواب نہیں دے پائے گا. وہ یہی کہے گا سمعت الناس یقولون شیئا فقلته, میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا, میں نے کر لیا, میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا, میں نے کر دیا, میں نے لوگوں کو دیکھ کر کے وہ کیا, میں نے لوگوں کو دیکھ کر کے یہ کیا. یہی اس کا جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے کہیں گے لا رمیت ولا تلیت, نہ تو نے جانا, نہ تجھے علم تھا, نہ تو نے صحیح معنوں میں پیروی کی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر ہتھوڑے سے اتنا زور سے مارا جائے گا کہ جتنے آس پاس مخلوق ہیں سب اس کو سنیں گے. وہ بڑی زور کی چیخ مارے گا. معزز حاضرین, جو اس کے ساتھ ہوگا جس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے لیکن دلوں میں نیتیں صحیح نہیں ہوں گی, دنیا کا مقصد رہا ہوگا, دنیا داری نہیں ہوگی, نہ اللہ کا خوف رہے گا, نہ اللہ کی رحمتوں کی امید ہوگی. ان تینوں کے ساتھ جب اعمال کیے جاتے ہیں تبھی جا کر کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ صبح ایمان کی حالت میں کرو گے تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاؤ گے, شام ایمان کی حالت میں کرو گے تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاؤ گے. ورنہ اعمال صالحہ انسان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے ہر طریقے سے محفوظ بنے رہتے ہیں. اعمال صالحہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے اس کے مددگار بنتے ہیں. لیکن اگر وہ اعمال صالحہ کی زمانوں میں اللہ کے لیے نہ ہو, دکھاوے کے لیے ہو, روٹین کے طور پر ہو, ڈیوٹی کے طور پر ادا کیے جاتے ہوں, لوگوں کے ساتھ بس ساتھ اس لیے نہیں کر رہے ہوں, تو یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ ایمان کو مضبوط نہیں کرتے بلکہ ہمیں نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی اہمیت کو سمجھ لے, عمل صالح کو اپنی زندگی میں رکھ لے, اس کی پابندی کر لیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں ہمیں ہمیشہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.